یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ پھر اس ماہ مقدس کے ان بابرکت لمحات میں روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس بہترین عمل کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمام عبادت کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، جس طرح کہ دوسری جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر عبادت کا مقصد بنیادی تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے پہلے سماعت کیا کئی مرتبہ۔ تقوی کا نور جس کو عطا کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، تقوی ایک ایسی چیز ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور متقی ہوئے، تقوی اختیار کیا ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں۔ تقوی کا نور جس کو حاصل ہو گیا، وہ اللہ کا کامل ولی بن گیا۔ آگے فرمایا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبریاں اللہ نے سنا دی ہیں۔ جن کے پاس تقوی کا نور آ گیا، وہ اللہ کے دوست بن گئے، انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں کوئی پریشانی نہیں، کہیں کوئی غم نہیں، نہ کوئی دکھ آئے گا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تقوی کا نور حاصل کر لیا۔ اچھا، تقوی کیا ہے؟ میں عام لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذوق میں، شوق میں کوئی عمل کرنا، اللہ کے خوف میں کوئی عمل چھوڑ دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا، اللہ کے ڈر سے برے اعمال کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کے لیے کب یہ عمل ہوگا؟ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے گی کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل تقوی کا نور۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے گا، اور اس وقت انسان اللہ کا بہترین کامل ترین ولی بن جائے گا، جو ہر آن ہر گھڑی اسی سوچ میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری توجہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز کے اندر کس قدر خشوع و خضوع ہوگا، کس قدر پاکیزگی ہوگی، ہمارے تخیلات، ہمارے سوچ و فکر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، ہماری کہیں توجہ نہیں جائے گی، دنیا کے عیش و عشرت، باہر کے معاملات، لڑائی جھگڑے، گھر کے معاملات، بالکل انسان اس سے بالکل صاف ہو کر اللہ کی طرف توجہ رکھے گا، جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ہے دراصل تقوی کا نور، جس کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی۔ پھر انسان کوئی نیکی کر رہا ہے، تب بھی اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا نہیں ہوگا، محض اللہ کی ذات کے لیے وہ کر رہا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں نیکی ہوتی ہے، لیکن اس نیکی کے اندر تقوی نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے۔ وہ ہماری نمازیں ہو گئی، وہ ہمارے صدقہ و خیرات ہو گئے، خاص طور پہ ہمارے وہ بڑے ساتھی ظاہری دنیا کے حوالے سے سیاستدان ہو گئے یا بڑے مالدار لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جب بھی وہ کوئی کسی کے ساتھ نیکی کریں گے نا، تو ایک تو ہوتا ہے نا بھائی، بندے کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، ان کے عمل کے اندر بھی ریاکاری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ کسی کو کچھ دیں گے تو ساتھ پچھڑ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو دکھانا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم بلکہ حدیث پاک فرمایا صدقہ کرو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔
اگر اللہ کو دکھانا مقصد تھا تو تم کہیں چھپ کر بھی نیکی کرو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پکچر بنانے کے لیے یہ وجہ کیا تھی؟ پکچر کیوں بنائی؟ کس کو؟ اللہ کو دکھانی ہے؟ نہیں، جو معاشرہ دیکھ رہا ہے اس سے ہٹ کے جو نہیں دیکھ رہے نا، ان کو بھی تو دکھانا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی تو کہنا بلے بلے کمال کا یہ سخی آدمی ہے، ان سے بھی تو اپنی تعریفات کرانی ہے نا۔ مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے، پکچر بنانی، پھر ان کی تشہیر کرنی۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ایسا انسان جو صدقہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کسی کا کوئی تعاون کر رہا ہے، لیکن اس ساتھ ساتھ ویڈیو بن رہی ہے، پکچریں بن رہی ہیں، آگے تشہیر کی جا رہی ہے، جنہوں دیکھ لیا وہ تو دیکھ لیا سامنے، جنہوں نہیں دیکھا ان تک یہ ویڈیو اور پکچریں پہنچاؤ تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ متقی اور کتنا بڑا سخی آدمی ہے۔ تو اس نیکی کے اندر اللہ شامل نہ تھا، اللہ کی رضا نہ تھی، بلکہ لوگ داخل تھے اس کے اندر، لوگوں کے لیے نیکی کی گئی، اور لوگوں تاکہ سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، یہ شرک اصغر ہو گیا۔ جو اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں لوگوں کو شریک کر دیا، تو اس پر گناہ کبیرہ انسان کو ہوا۔ قیامت کے دن اس نیک عمل پر جو ظاہرا نیک کیا، اس پر پکڑ ہوگی انسان کی۔ تقویٰ کیا ہے؟ نیکی کرو تو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، خطا ہونے لگی ہے تو اس سے بچ جاؤ اس لیے تاکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ ہر عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی کا نور تمہارے پاس آ جائے۔ ہمارے ہاں یہ کافی ہیں بڑے بڑے ساتھی جنہوں نے ایک پروگرام چلائے ہوئے ہیں غریب بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑے سخی ہیں ماشاءاللہ، ان کو داد بھی ملتی ہے، اور کوشش کریں کہ آل میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اور آن کیمرہ دکھایا جا رہا کہ فلاں شخصیت نے اتنی غریب یتیم بچیوں کی شادی کی ہے اور جہیز دیا ان کو۔ کیا امید ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا تو بھئی تم پوشیدہ خفیہ انداز میں ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اسلام کا اذن ہے، آرڈر ہے اسلام کا یہ۔ تو تمہیں اگر اس قدر ذوق تھا، اللہ کی رضا مقصد تھا، تو تم خفیہ جا کے بچی ان کے ارد گرد گھر میں پتہ نہ چلتا، قریبی ہمسایوں کو بھی پتہ نہ چلتا، خفیہ جا کے ان کو رقم دے دیتے کہ بچی کی شادی کرو، اور کسی کو بتانا بھی نہیں، معذرت اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ دیکھ رہا تھا یہ عمل تمہارا، یہ تھی اللہ کی رضا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے مقصد نہیں تھا نا، لوگوں کو دکھانا تھا، تشہیر کرنی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر بڑا اجتماع ہوتا ہے، بچیاں بھی بیٹھی تھیں، بلکہ بارہ دیکھا گیا کہ مین سٹیج پر وہ بیٹھا ہوتا ہے جن نے شادی کرا رہا ہوتا ہے، بچیاں دلہا دلہن دوسری چھوٹی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، مین سٹیج پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے جو کرا رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو یہ آن کیمرہ سن لیں، ایسی سخاوت کرنے والے کل قیامت کے دن اس سخی کو بلایا جائے گا، رب تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا تجھے مال دیا تھا، کیا کیا تھا تو نے؟ اے اللہ میں تو بڑی سخاوت کر کے آیا، ہزاراں بچیوں کی شادی کی ہے میں نے، غریبوں کا تعاون کرا ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا گیا یہ کذاب ہے، فرشتوں دیکھ لو یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری رضا کے لیے قطعاً اس نے نہیں کیا ہے، یہ تو لوگوں کے اندر تشہیر چاہتا تھا، اور جو یہ چاہتا جس مقصد کے لیے اس نے یہ عمل کیا تھا، سخاوت کی تھی، یعنی لوگ دیکھیں اور سخی کہیں، وہ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے اس کو سخی کہہ دیا، میری رضا کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اب آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں، یہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اے فرشتوں اس کو بالوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی تہ کے نیچے پھینک دو اس کو۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، مفہوم حدیث ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کے پاس تقوی کا نور ہے، جو بھی کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ دیکھ رہا ہے اس مقصد کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں، حضرت آپ بھی تو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں نا، اس کی تشہیر ضروری بنتی ہے، یہ اشاعت اسلام ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے ہم ہی ریاکاری ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بڑے موحد بڑے متقی ہمارے اندر تقوی کا نور ہے، نہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ سوچیں گے نہیں حضرت یہ عاجزی کی وجہ سے کہنا، واللہ حقیقت ہے، یہ ہمارے اندر بھی وہ جو تقوی کا ایک اعلیٰ نور ہونا چاہیے تھا اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے اندر بھی وہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ کیمرہ اس لیے لگا ہوا ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دین کا کام پھر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگوں تک تشہیر کی جا رہی ہے، اپنی ذات کی تشہیر نہیں ہو رہی، اشاعت اسلام ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری یہی سوچ ہو، اگر اس کے برعکس سوچ ہے تو سب نے ساتھیوں نے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ بدل دے۔
ہمیں مخلص کرے، سچا سپاہی اسلام کا بنائے، اور ریاکاری سے پاک دین اسلام کی اشاعت کرنے کے اللہ میں توفیق دے۔ تو یاد رکھیں کہ فرمایا عبادت کا مقصد تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ سے آپ بچیں گے اس ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھ لیں آپ کے دل کے اندر تقوی کا نور ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی خطاؤں سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بے پرواہی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر علیاذ باللہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی ذات کو اتنا بھی اہمیت نہیں دی جتنا کہ آپس میں ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے اندر اللہ کو اہمیت دی ہوتی تو ہم سے کبھی گناہ نہ ہوتا۔ اچھا، میں اپنی مثال دوں، میں ایک خطیب ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے علاقے کا امام خطیب ہوں، درس دیتا ہوں، دین کی باتیں کرتا ہوں۔ میں کوئی بھی خطا کرنے لگوں گا تو اگر کوئی میرا مقتدی ہے یا کوئی باہر کا آدمی، سادہ آدمی، ان پڑھ آدمی ہے، مجھے پتہ چل گیا نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، نہیں کروں گا، اور یہ حقیقت ہے وہ خطا نہیں کروں گا، بچوں گا، اور بڑا موحد بننے کی کوشش کروں گا، بڑا متقی بننے کی کوشش کروں گا کہ میرے اندر، میرے تخیلات میں ایسی خطا گزری نہیں، میں کب ایسا کروں۔ لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھئی میں نے تو خدا کی ذات کو اتنا اہمیت نہیں دی، جو ایک عام سادہ انسان ہے بھئی، ان پڑھ آدمی، اتنا ہی اللہ کو اہمیت نہیں دی۔ اس ایک سادے آدمی کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، تب گناہ کر گیا۔ تقوی کا نور دراصل انسان کو کامل ولی بنا دیتا ہے۔ جب تقوی کا نور ہمارے اندر پیدا ہو گیا، ہم یاد رکھیں اللہ کے بہترین کامل ولی بن جائیں گے۔ اور وہ تقوی کا نور کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کوئی بھی ہے، ضروری نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ خطاب کرے، اس کے اندر تقوی کا نور ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے درس دے رہا ہے نا۔ ایک سادہ دودھ بیچنے والا ہے نا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس میں پانی ملا دوں، ملاوٹ کر دوں، لیکن فوراً فٹ ذہن میں آیا بھئی کسٹمر نہیں دیکھ رہے، نہ دیکھیں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اس ڈر کی وجہ سے اس نے ملاوٹ نہیں کی، خالص چیز تھی جو تھی وہی حقیقت بیان کر کے اس نے فروخت کی۔ یہ اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تنے تنا کوئی بھی ایسی خطا گناہ ممکن تھا اور اس سے بڑی آمدن تھی، پرافٹ تھی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سوچ میں میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، رک گیا۔ یہ اللہ کے خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑا، یہ اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے بہت گناہ چھوڑ رکھے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ کاش کہ ہم جس طرح ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ جاتے ہیں، اس طرح کاش کہ میں اور آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں۔ کاش جس طرح میں اور آپ نیکی ایک دوسرے کو دکھانے کی وجہ سے کرتے ہیں، کاش کہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی اس طرح کی نیکی کرتے۔ کاش کہ جس طرح میں اور آپ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے کرتے ہیں، کاش کہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہوتے۔ تو یہ تقویٰ تھا، یہ تقوی کا نور تھا، پھر میں اور آپ ایک بہترین وقت کے کامل ولی تھے۔ لیکن یہ چیز قسمت والوں کو مقدر ملتی۔ اچھا، یاد رکھیں کہ ہمارے جتنا بھی اسلاف ولی گزرے نا، اللہ کے خاص بندے، ان کی مین کوشش یہ تھی کہ ہمارے تخیلات میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ ہمیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، بس یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے۔ جب 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے، ہر سیکنڈ کے، ہر گھڑی میں انسان کی یہ سوچ ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی کیفیت و حالت کیسی ہوگی؟ پھر وہ انسان کی عبادات کرنا، تسبیح و تحلیلات کرنا، نماز پڑھنا، پھر انسان کا روزہ رکھنا، پھر انسان کا کسی سے بات چیت کرنا، انسان کا باہر گلی میں گزرتے ہوئے انداز، پھر انسان کا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، پھر انسان کے اندر ایک ایسا نور پھر پیدا ہوگا، انسان کو ایک ایمان کی جشن میسر آ جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت جب یہ سوچ انسان کے اندر ہوگی۔ ہمارے اسلاف بزرگ ولی کامل جب اللہ کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کے غاروں کے اندر جا کے عبادت کرتے، مین ان کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا وہ یہ کہ اللہ تو ہمیں یہ تقوی اور نور عطا فرما کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت تو ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس ہم جو بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو گئی، انسان اس وقت کامل ولی بن گئے۔ یاد رکھیں، اس سے بڑا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں۔ اچھا، یاد رکھیں
رمضان کے اندر روزوں کی برکت سے رب تعالیٰ ہر خاص و عام کو رمضان کے خاص دنوں کے اندر یہ نور تقوی کا عطا فرماتا ہے۔ وہ کس طرح؟ پورا سال یہ انسان کوشش نہیں کرتا، لیکن رب تعالیٰ اس مقدس مہینے کے اندر خود بخود یہ تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے، تاکہ ایک مہینے کے اندر انسان کے دل کے اندر یہ تقوی کا نور پیدا ہوگا، تقوی کا نور رہے گا۔ ممکن صورت ہے کہ یہ تھوڑا سا عادی بن جائے، بقیہ 11 ماہ کے اندر یہ نور اپنے اندر کوشش کرے پیدا کرنے کی، اور یہ سوچ رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سادہ آدمی ہے، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ آدمی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، نماز عصر کے قریب پیاس کی شدت تھی انتہا، بھوک سے وہ نڈھال تھا انتہائی، گھر میں تنہا اکیلا تھا، فریج میں مشروبات بھی ٹھنڈے پڑے ہیں، کھانے بھی اچھے خاصے پڑے ہیں، کیا امید ہے وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ روزہ ہے، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہیں، کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر کی کوئی فیملی نہیں، دروازے بھی بالکل بند ہے، تنہا اکیلا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، کیوں کچھ نہیں کھا رہا؟ پیاس اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہے، انتہائی حالت خراب ہے، پھر بھی منہ نہیں لگا رہا۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ تقوی کا نور جس کے لیے اللہ کے ولی ہمیشہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہمیں تقوی کا نور، وہ نور پیدا ہو جائے کہ ہمارے تخیلات میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزوں کی برکت سے ہر خاص و عام کو اللہ یہ نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن رمضان گزرتے ہی، رمضان کے اندر یہ تقوی کا نور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں پیاس بھوک کی شدت کے باوجود تنہا اکیلے اندھیرے میں گھر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت سوچ ہوتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، حلال چیز نہیں کھا رہے۔ لیکن رمضان گزرتے ہی سود بھی چل رہا ہوتا ہے، شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ترین ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ چیز راسخ کر لیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ ہے تقوی۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتے اللہ کا بہترین، کامل ترین اور پاکیزہ ترین ولی بن جاتا ہے۔ اور ولی کے متعلق کہا گیا کہ انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر خوشخبری سنا دیتا ہے، انہیں کوئی غم پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ تو تقوی کا نور اختیار کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھانی ہوگی کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار اخلاص کے ساتھ ہم سب کو تقوی کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم علی